بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں ایک نیا ویڈیو لے کر ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج بھی میں آپ کے اس ویڈیو میں فضائل حج کے متعلق چند احادیث پیش کروں گا اور اس کے ترجمہ بھی پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک توجہ کے ساتھ طالب بن کر پورے حدیث اور اس کے ترجموں کو غور سے سماعت فرمائے۔ ناظرین، حج کے سفر میں نکلنے سے قبل فضائل حج کے متعلق مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں فضائل حج سے کے تعلق سے احادیث آپ پڑھتے ہیں تو حج کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل اور اس کے مرتبہ جو بتائے ہیں آپ اس سے واقف ہوں گے اور آپ اپنے حج کے سفر میں اس کے مطابق حدیث کے مطابق عمل کریں گے تو بہت ہی کامیاب سفر ہوگا۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ آپ اور ہمارا رشتہ قائم ہو جائے اور ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے جو فضائل حج کے متعلق جو حدیث چن کر لایا ہوں میں اس کو پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج۔ ناظرین، یہ آپ ویڈیو اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل پہ پہلا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ حج اور عمرہ کے تعلق سے میرے چینل پہ بہت سارے ویڈیوز ہیں جو حج اور عمرہ کے تعلق سے ٹریننگ کے لیے میں نے بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے رکھے ہیں۔ آپ ہمارے چینل پہ جا کر کے تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں اور اپنے حج کے تمام اعمال کو سیکھ لیں اور حج کے سفر میں عمرہ کے سفر میں جو بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، ان دعاؤں کو بھی دیکھ لیں اور لکھ لیں، یاد کر لیں تاکہ آپ کے عمرہ اور حج کے سفر میں آسانی کا ذریعہ بن سکے۔ ناظرین، جو میں نے ابھی آپ کے لیے حدیث پیش کی ہے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں ضعیف بھی ہوں
اور کم ہمت بھی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تمہیں ایسا جہاد بتاؤں جس میں کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، یعنی زخم ذرا بھی نہیں ہے، اور وہ حج ہے۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب اعمال سے افضل ہے، کیا ہم عورتیں جہاد نہ کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے افضل جہاد حج مقبول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے اور ضعیف لوگوں کا اور عورتوں کا جہاد حج ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بچے اور بوڑھے اور ضعیف آدمیوں کا اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اس قسم کے بہت سے ارشادات احادیث میں وارد ہیں، اور ان سب کے علاوہ ایک ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں یہ آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ حج ہے جس کو تم کر رہی ہو، اس کے بعد اپنے گھر کے بوریوں پر رہنا۔ اس حدیث پاک کی وجہ سے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن میں سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہا تھے۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے تو کوئی حج اس کے بعد نہیں کیا، اور یہ فرمایا کرتی تھیں کہ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد خود سنا ہے، پھر کیسے گھر سے سفر کے لیے نکلیں؟ لیکن اور باقی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پہلی احادیث کی بنا پر حج اور عمرے کے لیے تشریف لے جاتی رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ارشاد اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں، اور اس میں کوئی تعارض نہیں۔ اصل یہ ہے کہ عورتوں کا مسئلہ بڑا نازک ہے، ان کا سفر بڑی شرائط کو چاہتا ہے، ان کے سفر میں نکلنے کے لیے بہت ساری شرائطیں ہیں۔ اس لیے جہاں تک حج اور عمرہ اور اس کی فضیلت کا تعلق ہے، عورتوں کے لیے وہ بہترین جہاد اور بہترین عبادت ہے، لیکن چونکہ اس میں کچھ شرائط اور پابندیاں ہیں جن کا حاصل ہونا اکثر دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاطاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ پابندی احتیاط کی اور محرم کے وجود کی ہے۔ بہت سی احادیث میں ارشاد ہے کہ عورت کے لیے سفر ناجائز ہے اس وقت تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو، یعنی کوئی بھی عورت تنہا سفر نہیں کرے، یہاں تک کہ حج کا ہی سفر کیوں نہ ہو، عمرہ کا ہی سفر کیوں نہ ہو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بغیر محرم کے سفر کو ناجائز قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ عورتوں کے لیے بغیر محرم کے سفر ناجائز ہے۔ یہ سفر اپنے ملک کے کسی بھی حصے کے لیے ہو، یا عمرہ کے لیے یا حج کے لیے۔ اگر کوئی کہہ دے، کوئی بتا دے کہ عورتوں کو حج میں جانا ہے جا سکتے ہیں، عمرہ میں اکیلے جانا ہے جا سکتے ہیں، تو یہاں پر حکم قرآن کا اور حدیث کا سہارا لینا ہوگا، بلکہ کسی انسان، کسی فرد واحد کے کہہ دینے سے ہم ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہمیں عمل کرنا ہے، چونکہ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر، ہم نے ایمان لایا ہے قرآن پر، ہم نے ایمان لایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، احادیث پر۔ اس لیے ہمیں جب تک اس دنیا میں ہم ہیں، جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں، تو ہمیں حج کا ہی سفر کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمیں محرم کے ساتھ ہی حج میں جانا ہوگا، ہمیں محرم کے ساتھ ہی عمرہ میں جانا ہوگا، یا دیگر جو بھی سفر ہیں، کہیں بھی جانا ہو،
علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہو، کالج جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو، محرم کا ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس بات کا امت مسلمہ کو بالکل خیال رکھنا چاہیے، اس بات پر بالکل عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں احادیث کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے، قرآن کے احکام کی ہی پیروی کرنی ہے، کسی ذات فرد واحد کی باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے، چونکہ ہم قرآن پر ایمان لایا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، جو اللہ کا احکام ہے، جو حکم ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی احکام کی پیروی کرنی ہے۔ ناظرین، ان باتوں کا ضرور خیال رکھا کریں سفر کے متعلق۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی مرد ہرگز کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا مکان میں نہ رہے، اور کوئی عورت ہرگز بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا کہ عورت پردہ کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کی فکر میں رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس جگہ تنہا اجنبی مرد عورت ہوں گے، تیسرا شخص وہاں شیطان ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بہت بچو۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور اگر دیور ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ موت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہلاکت کے اسباب بے وجہ ہر وقت کے قرب کے بہت زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی بہت سی وعیدیں احادیث میں وارد ہیں، اور سفر میں بسا اوقات اجنبی مردوں کے ساتھ تنہا مکان میں رہ جانے کی نوبت آ جاتی ہے، اور بغیر محرم کے تو سفر جائز ہی نہیں، چاہے تنہا رہنے کی نوبت آئے یا نہ آئے۔ بس اس صورت میں نیکی برباد، گناہ لازم کا قصہ ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ کا حج کا ہی سفر کیوں نہ ہو، عمرہ ہی کا سفر کیوں نہ ہو، آپ اکیلے بالکل نہیں جا سکتی ہیں، آپ کو محرم کے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ آپ ان باتوں کو چھوڑ کر منمانی کرتے ہیں اور کوئی بھی سفر کے لیے نکل جائیں، عمرہ کا ہی کیوں نہ ہو، حج کا ہی کیوں نہ ہو، تو یہاں پر ان احادیث کا انکار ہے۔ ان احادیث کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے آپ سفر کر رہے ہیں، بس اس کا انجام آپ سمجھ لیجئے کیا ہوگا۔ احادیث میں صاف صاف لکھا ہے کہ تنہا سفر جائز نہیں ہے۔ ناظرین، ایک اور میں حدیث آپ کے لیے پیش کر دوں، اس کے بعد آج کی بات مکمل ہو جائے گی۔ پھر انشاءاللہ میں دوسرے ویڈیوز میں آپ کے سامنے کچھ ایسی ہی بہت ہی اہم احادیث آپ کے لیے لے کر پہنچوں گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ فرض حج میں جلدی کرو، نہ معلوم کیا بات پیش آ جائے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ حج میں جلدی کرو، کسی کو بعد کی کیا خبر ہے کہ کوئی مرض پیش آ جائے یا کوئی اور ضرورت درمیان میں لاحق ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حج نکاح سے مقدم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کو حج کرنا ہے جلدی کرنا چاہیے۔ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا انتظام نہیں رہتا، کبھی اور کوئی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے حج کرنے میں جلدی کرو، نامعلوم کیا عذر پیش آ جائے۔ ان احادیث کی بنا پر ائمہ میں سے ایک بڑی جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جب کسی شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہے، تاخیر کرنے سے گناہگار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض حج ادا کرو، وہ 20 مرتبہ جہاد کرنے سے بڑھا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرنا جہاد اور عمرہ کرنا نفل ہے۔ ناظرین، احادیث میں
ان باتوں کو جو بتائی جا رہی ہے کہ حج پہلے کریں، اب آپ پر اگر حج فرض ہے تو آپ کسی طرح کا کوئی بھی بہانہ سامنے نہ لائیں، بلکہ اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کے مطابق آپ عمل کریں۔ معاشرے میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، ہمیشہ دیکھا جاتا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پیسے بھی ہیں اور ذریعہ سب کچھ ہے، لیکن کوئی بھی جو ہے چھوٹے چھوٹے بہانہ سامنے رکھ کر حج میں جانے سے رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سال نہیں ہو پائے گا، اگلے سال جائیں گے۔ یہاں تو ایک پل کی خبر نہیں ہے، ایک سیکنڈ، ایک منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹے کی پل نہیں ہے، خبر نہیں ہے، اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ آئندہ سال جائیں گے۔ اس سال حج کا فارم بھرنے کے لیے ایک صاحب ہمارے پاس آئے، ان کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تھا، تو پاسپورٹ کو میں نے جلدی کر کے بنوا دیا۔ پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ اب پہنچنے کے بعد ان کے اندر سستی ہو جاتی ہے اور وہ حج کا فارم نہیں بھرتے ہیں، اصرار کرنے پر کہتے ہیں کہ ابھی نہیں جا پائیں گے، ابھی بہت ساری پریشانی ہے، گھر میں ایسا ہے ویسا ہے، بچوں کی شادی نہیں کیا ہے، اب شادی کر لیں گے تب نہ فرصت ہوگی، ہوگی تب نہ جائیں گے۔ لیکن بیچارے کو معلوم نہیں ہے کہ حج جب فرض ہو جائے تو پہلے حج کرنا ہے۔ حج جب فرض ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہے، تاخیر کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے ویڈیوز کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ایسے ہیں کہ حج آپ پر فرض ہے اور کوئی بہانہ بنا کر آپ حج کرنے سے بچ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی توبہ کریں اور اللہ سے رجوع کریں اور فوراً حج کی نیت کریں اور حج کے لیے نکلیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آج اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نیا سیکھا ہوگا، آپ کو ضرور ہماری آج کی باتیں کچھ نہ کچھ ضرور پسند آئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام دوستوں کو شیئر کر دیں۔ ناظرین، ایسے ہی خاص باتیں، خاص احادیث آپ کے لیے چن کر لا رہا ہوں آپ کے حج عمرہ کے تعلق سے، تاکہ آپ حج اور عمرہ میں جانے سے قبل حج کے فضائل، حج کی ترغیب آپ حاصل کر لیں۔ ناظرین، آج میں انہی باتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ ناظرین، آخر میں ایک بات اور کہہ دوں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، چونکہ ہمارے چینل سے آپ کو بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیوز ملیں گی حج عمرہ کے تعلق سے، اور دیگر بہت سارے موضوعات سے انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز ملنے والے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں گے، تو آپ کا اور ہمارا رشتہ قائم ہو جائے گا، آپ ہم سے جڑ جائیں گے اور ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں گے وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔